أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنت کیسی ہے؟ خطبہ جمعہ شیخ عبدالرزاق جامعی، امام و خطیب، مسجد ابراہیم پھنی پور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تبارک و تعالی،
جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین عزت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے جو ہے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے، اور ساری زمین کو جو ہے ورق بنا دیا جائے، تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے چلیں گے تو ورق ختم ہو جائیں گی، اور سیاہی ختم ہو جائے گی، اور سب قلم جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم تمام انبیاء کرام پر درود سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ محترم سامعین، گئے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جنت کا بیان، جنت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا، اور جو ہے اس جمعہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ یعنی جنت کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل کریں، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم جو ہے گزشتہ جمعہ میں جنت کے کتنے دروازے ہوتے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے ہوتے ہیں یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بتا چکے تھے۔ جنت کے جو ہے 8 دروازے ہوتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آئیے جنت کے اندر درجات ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد وفي رواية هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یا جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں یا جو ہے جس زمین کے اندر جو ہے مقیم ہے، جس زمین میں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو وہ قیام کرتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے محترم دوستو، جو آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے
اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ جب یہ حدیث جو ہے صحابہ کرام کے سامنے جو ہے بیان کی گئی تو صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت مئۃ درجۃ، ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں 100 درجات کو جو ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 درجات کو تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ للمجاہدین، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ان کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جو ہے جنت کے اندر 100 درجات کو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، یعنی ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ تو لہذا تم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا جب تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگو، سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جو ہے وہ جنت جو ہے سب سے پہلے درجے میں جو ہے اوپر رکھی گئی ہے، سب سے پہلے درجے میں ہے، اور اس پر جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی جو ہے نہریں جاری ہوں گی، اسی سے جو ہے جنت کی نہریں پھوٹ جائیں گی۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کو جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو جنت کے اندر جو ہے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان رہیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسموں پر جو ہے بال نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے جسموں کے اوپر بال ہیں، لیکن جنت میں جو ہے وہاں پر بال نہیں ہوں گے، اور بے ریشی ہوں گے، اور سرمگے آنکھوں والے ہوں گے، اور ان کی عمر جو ہے 30 اور 32 سال کے ہوں گے۔ یہاں پر انسان دنیا کے اندر جو ہے بوڑھا ہو کر مرتا ہے، 60 سال یا 70 سال جو ہے پا کر دنیا کے اندر جو آدمی مرتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے 30 اور جو ہے 33 سال کی جو ہے عمر میں وہاں پر ہوں گی، ان کی عمر جو ہے اتنی ہوگی، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان ہی جوان رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا وہ خوشحال ہوگا، وہ آدمی جو ہے خوشحال ہوگا، کبھی اس کو دکھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن 2 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، اور ایک آدمی جنتی ہوگا اور ایک آدمی جہنمی ہوگا۔ دنیا کے اندر جو آدمی تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر جو ہے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر جو انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر جو ہے آدمی انتقال ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، اور اس آدمی کو ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ،
ایک منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کر دے گا اور جنت سے اللہ تبارک و تعالی نکالے گا. پھر اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا اے انسان دنیا کے اندر تو نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر تو نے زندگی گزارا ہے, جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ آدمی کہے گا اے اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں مجھے پہنچی, مجھے دکھ ہی نہیں پہنچا. تو لہذا میرے محترم دوستو ایک لمحہ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر دنیا کی ساری تکلیف, دنیا کی ساری جو ہے دکھوں کو بھول جائے گا اور اس کو خوشی خوشی نظر آئے گی اور اس کے لیے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اور اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. اب یہاں پر دنیا کے اندر ہمارا جو لباس ہے وہ جو ہے ہمارا پرانا ہوتا ہے, پھٹ کر چلے جاتا ہے, لیکن جنت کے اندر ہمارا لباس پرانا نہیں ہوگا اور اس کو یعنی اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان جو ہے بچپن آتا ہے, اس کے بعد جوانی ہوتی ہے, اس کے بعد بوڑھاپا آتا ہے اور یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر یعنی لیکن جنت کے اندر جو ہے آدمی جوان ہی جوان رہے گا اور کبھی جو ہے اس کو بوڑھاپا نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اندر جب کھانا کھائیں گے, پھل کھائیں گے, شہد اور دودھ کے نہریاں بہت سارے جو ہے نہریں جاری ہوں گی, پھل ہوں گے, طرح طرح کے پھل ہوں گے, تو جب وہ کھائیں گے تو لہٰذا وہاں پر کیا پیخانہ اور پیشاب آئے گا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے, جنت کے اندر پھلوں کو کھائیں گے اور جو ہے پانی کو پئیں گے, نہ تو وہ تھوکیں گے. یہاں پر ہم دنیا کے اندر تھوکتے ہیں, جنت کے اندر ان کو تھوک نہیں آئے گا اور وہ بلغم سے پاک ہو جائیں گے. اور صحابہ کرام نے کہا ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب وہ کھائیں گے تو ان کا جو پیٹ میں جو کھانا رہتا ہے تو وہ کھانا کس طرح ہضم ہوگا, وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگی, ڈکار. دنیا کے اندر جب ہم کھاتے ہیں تو جو ہے ٹوائلٹ کو جاتے ہیں اور پیخانے کو جاتے ہیں اور جو ہے ہمیں یہاں پیخانہ آتا ہے, لیکن جنت کے اندر جو ہے نہ پیشاب آئے گا اور نہ ہی جو ہے ہمیں پیخانہ آئے گا. اور جب وہ جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو ایک بڑی ڈکار لیتے ہیں, جنتی جو ہے ڈکار لیتے ہیں تو وہ ایسی ڈکار آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہ پسینے کی ڈکار ہوگی اور جو ہے خوشبو کی ڈکار ہوگی, گویا کہ وہ کستوری کی خوشبو آئے گی, کستوری کی جیسا جو ہے وہاں پر خوشبو آئے گی. دنیا کے اندر جب ہم ڈکار لیتے ہیں کہ ایک طرح بد مزاج بد خوشبو یعنی بد جو ہے یعنی بدبو آتی ہے, لیکن جب ہم ڈکار لیتے ہیں جنت کے اندر جو کستوری کی خوشبو کی طرح آئے گی اور ان کی جو ہے انہیں تسبیح و تمہید کا الہام کیا جائے گا. ہر سانس جو ہے جب ہم ایک سانس لیتے ہیں, جب سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا جو ہے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح, اللہ رب العالمین کی حمد جو ہے جنتی بیان کریں گے. تو میرے محترم دوستو اب آئیے جنت کے اندر ہم دنیا کے اندر جب دنیا کے اندر جو ہے برتنوں میں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا. تو لہٰذا جو آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں جو ہے دنیا کے اندر نہیں کھاتا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جو ہے ان لوگوں کو ایسے برتن جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن اور دیگر چیزیں چاندی کی ہوں گی. 2 باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن اور دیگر اشیاء دیگر چیزیں جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں وہ چاندی کے ہوں گے, اور 2 باغ ایسے ہوں گے جن میں سے برتنیں اور دیگر چیزیں جو ہے سونے کے ہوں گے.
اللہ اکبر. وہ ہمیشہ جو ہے وہ جنتی لوگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو جو ہے دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین جو ہے جنت کے اندر جو ہے جنتیوں کو متقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ رب العالمین. جو ہے میں آگے جو ہے اس حدیث کو تذکرہ کرتا ہوں. جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ ہم جو ہے دنیا کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا بازار لگتا ہے، تو جنت کے اندر بھی جو ہے ہفتے میں ایک بار یعنی جمعہ کے دن جو ہے بازار ہوگا. اور جو ہے اس بازار میں شمال کی طرف سے ایک ہوا نکلے گی، ہوا چھوٹے گی، اور وہ ہوا جو ہے ہوا سے جو لوگ رہتے ہیں تو ہوا جن کو لگے گی وہ ایسے چمکدار ہوں گے، ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ جو ہے تمہیں جاتے وقت اتنا خوبصورت نہیں تھے، جب بازار سے آئے تو اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں، اتنا خوبصورت جو ہے تمہیں نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جنتی آپس میں ان سے بھی کہیں گے کہ تمہیں بھی جو ہے میرے بعد ہمارے بعد جو اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یا جب ہم جاتے ہیں تو یا ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہمارے اوپر دھول گر جاتی ہے، لیکن جنت کی جو دھول ہمارے اوپر گرتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم حشاش بشاش خوبصورت جو ہے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جنت کے محلات کیسے ہیں؟ جنت کے اندر جو ہے محل ہمارے لیے جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، محلات کو تعمیر کیا ہے، تو جنتیوں کے محلات کیسے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک محل جو بنائی گئی ہے، ایک محل جو ہے چاندی کی ہے، ایک اینٹ جو ہے چاندی کی اینٹ ہے اور ایک اینٹ جو ہے سونے کی اینٹ ہے. اور جو سیمنٹ استعمال کیا گیا، جو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی ہے وہ زعفران ہے. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موتی اور یاقوت سے جو ہے محلیں بنائی گئی ہیں. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت محلوں کو جو اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے. اور اسی طریقے سے جنت کے اندر نہریں ہوں گی، یعنی نہریں دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی اور میٹھے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، جس سے لوگ جو ہے پیتے رہیں گے. اور یہاں تک کہ ایک نہر کا نام ہے حوض کوثر، جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. تو ہمارے امت محمدیہ اس حوض کوثر جو ہے پانی پئیں گے. تو لہٰذا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سب سے بڑی نعمت، سب ان نعمتوں کو پانے کے بعد ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کا دل نے یہ تصور کیا ہے. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر عطا کرے گا. اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو ہے ایک نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. میرے محترم دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگوں، اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا جنت کے اندر. دنیا کے اندر تو ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی جو ہے نہیں دیکھا ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے. تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ اب تمہیں پورا کرنے جا رہا ہے. جنتی لوگ کہیں گے آپ کون سا وعدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وعدے جو ہمارے لیے مکمل کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کے اندر داخل نہیں کیا،
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل نہیں کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دروازوں کو بھر دیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں عیش و آرام کے ساتھ رکھا ہے، پھر کون سا وعدہ پورا کرنے والے ہیں؟ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے ایک پردہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پردے کو ہٹائے گا اور اللہ رب العالمین کا دیدار مومن لوگوں کو جو ہے نصیب ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے تو صرف جو ہے اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور جو ہے جنت کے اندر جتنے نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار کو جو ہے دیکھتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس سے جو ہے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر ہمارا یعنی اللہ رب العالمین ہم کو دیکھے گا، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، 70,000 لوگ جو ہے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ امت محمدیہ میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے امتیں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں، یہ بہت سارے امتیں آئے ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد جو ہے بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے آئی حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے سابقہ امتوں کو پیش کیا جائے گا، مجھ پر گزری ہوئے امتوں کو پیش کیا جائے گا، اور میں جو ہے ہر نبی کو دیکھوں گا۔ ایک نبی جو ہے جو دنیا کے اندر آئے تھے، محنت کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 10 سے کم افراد ہوں گے، 10 سے کم افراد ان کے ساتھ ہوں گے جو محنت کرے، اور کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایک جماعت دکھائی دے گی، اور جو ہے بہت سارے لوگ ہوں گے، تو لہٰذا وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ میری ہی امت ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ ایک افق کی طرف دیکھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک افق کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ایک سواد عظیم نظر آئے گا، یعنی ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا جو ہے جماعت نظر آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے افق کی طرف دیکھنے کے لیے کہا جائے گا، اور وہاں پر جو ایک بہت بڑی گروہ جو ہے وہاں بہت بڑی جماعت نظر آئے گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے امت محمدیہ ہیں، یہ تمہارے امت کے لوگ ہیں، اور ان میں سے جو ہے 70,000 افراد لوگ 70,000 افراد جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے سنا رہے تھے، تو صحابہ کرام جب یہ حدیث سنا کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کے پاس سے نکل گئے، گھر میں چلے گئے، تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے وہ کون سے لوگ ہیں جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور کون سے لوگ ہیں؟ غور کرنے لگے، چرچا کرنے لگے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، وہ لوگ جو ہے بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو ولادت اسلام پر یعنی اسلام کی حالت میں پیدا کیے اور شرک کا کام نہیں کیے، وہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اور الگ الگ جو ہے رائے مشوروں سے جو ہے بات کر رہے تھے۔ اچانک
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور آ کر کہنے لگے اے صحابہ کرام تم کیا مشورہ کر رہے تھے, تم کس کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا 70,000 افراد کے لوگ جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے, اور کون سے لوگ ہیں ہم اس کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون, کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دم نہیں کرتے اور نہ ہی کرواتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے آج عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جب بھی کسی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو شک کی بنا پر جو ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے کر جو ہے لاتے ہیں. تو لہذا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون, کہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے اور نہ ہی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی مثلا ہم گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں, اچانک بلی سامنے آ گئی, ارے باپ رے بلی چلے گئی اب ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اس طریقے سے جو ہے بدشگونی لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اوپر ایک الو بیٹھا یعنی پرندہ بیٹھ کر جو ہے آواز لگاتا ہے, آواز لگانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے گا. اور ایک پرندہ آتا ہے گاؤں کے اندر جو ہے آواز لگاتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں کسی کا انتقال ہو جائے گا. اس طریقے سے جو ہے بدشگونی نہیں لینے والے, بدشگونی بس کے بس وہ لوگ وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ لوگ جو ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہے 70,000 کے لوگ جو ہے 70,000 کے افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. ہر 1000 کے پیچھے 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. ہر 1000 کے پیچھے 70,000 لوگ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو ایک صحابی تھے عکاشہ بن محسن, عکاشہ بن محسن جو ہے ایک صحابی تھے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آپ جو ہے ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں بغیر حساب و کتاب کے, میرا بھی جو ہے میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیے اور کہا کہ آپ انہی میں سے ہو جاؤ. پھر ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے, پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی جو ہے ان 70,000 لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک عکاشہ, یعنی عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سبقت لے گئے, انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے دعا کر دی. تو پتہ چلا میرے محترم دوستو کہ ہمیں جو ہے 70,000 افراد جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. جنت کے اندر موت نہیں آئے گی, نہ جہنم کے اندر موت آئے گی اور نہ جنت کے اندر موت آئے گی. حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا تم زندہ رہو, تم پر موت کبھی نہیں آئے گی, تم جو ہے زندہ رہو, تم پر جو ہے موت کبھی نہیں آئے گی, تم تندرست رہو, تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے, تم جوان رہو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, تم خوشحال رہو کبھی بدحال نہیں ہوں گے. جنت کے اندر جو ہے ایسی جیسی نعمتیں ہوں گی. تو لہذا میرے محترم دوستو جنت جو ہے متقیوں کے لیے جو ہے قریب کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو قریب کر دے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقرر کر رکھا ہے جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اور سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ,
اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں مقرر کر رکھا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں سے ہر آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، میری امت میں سے ہر آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا جس نے میرا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ قیل ومن ابا، یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوا۔ اس کا کیا مطلب؟ جس نے میری اطاعت کی، مطلب یہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا اور اس پر عمل کیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور ان کے باتوں کو ٹھکرا دیا اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی حدیث بیان کر کے جو ہے میں انشاءاللہ خطبہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے 5 چیزیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا اللہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وصلوا خمسکم، 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ سب سے پہلے اللہ سے ہمارا دل جو ہے ہم اللہ سے ڈرنا ہے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے۔ وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھو، رمضان مبارک کے 30 روزے رکھو۔ وَأَدَّ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے کھیت کے اندر مال نکالتے ہو ان مالوں میں سے خوشحال سے، خوشی سے جو ہے زکوٰۃ کو نکالو۔ غور سے سنیے، بہت بہترین حدیث ہے۔ پہلی چیز جو ہے اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ خوشحالی سے جو ہے ادا کرنا ہے، اور جو ہے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے، یعنی امیر جو ہمارا امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت ربکم، تمہارا رب تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ چند باتیں تھیں جنت کے تعلق سے، میں نے آپ لوگوں کو سامنے سنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اللہ رب العالمین ہمیں جگہ عنایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے امن اور سکون قائم کرے، اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کے حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔